آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 11 اور 12. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس بات پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی اب کیا بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلوسینیشنز نہیں ہوتے تھے. یہ جو ہے اس کے بارے میں ویسٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہیلوسینیشنز کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ انسان کے ذہن میں خود سے کچھ خیالات آ جاتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو کہنے لگتا ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے وہ دکھ رہا ہے. میں جیسا بھی آپ سے کہوں کہ یہ اس کرسی پہ میں کہوں کہ یہ فرین بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ لوگ کہیں گے فرین کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ میرا ہیلوسینیشنز، اللہ معاف کرے گا، ہو رہا ہے. بیماری ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ نارمل انسان کو نہیں ہوتا. یہ شیزوفرینیا، اس طرح کی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یا اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے کہوں وہاں ادھر نا جن بیٹھا ہوا ہے، تو ایک دم سے آپ لوگ نا گھبرا جاتے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے نا شیزوفرینیا، کیونکہ وہ 100% کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم ہے یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویسٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے حوالے سے یہ الزام لگایا تھا کہ آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، اور اس میں آپ چیزیں بولتے جاتے ہیں اور اسی میں آپ نے قرآن لکھ دیا، لوگوں سے لکھوا دیا کہہ. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ادھر دلیل دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کو کوئی ہیلوسینیشن نعوذ باللہ نہیں ہوا تھا. آپ نے اپنی اصل آنکھوں سے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بات پر اس سے جھگڑ رہے ہو، یعنی اس بات پہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک کر رہے ہو جو کہ وہ ایک حقیقت آگے پہنچا رہے ہیں. تو یہ یہاں پر نا ایک طرح سے رد کیا گیا. اور ویسٹ کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے دونوں آیات موجود ہیں کہ جس میں کہ ان کی اس بات کا رد ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ الزام آپ کے اوپر لگایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کی آمد پر آپ ڈرے ضرور تھے. شروع کا واقعہ آپ یاد کر لیجئے، آپ ڈر گئے تھے، آپ خوف کا شکار ہو گئے تھے. آپ نے آ کے کہا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو زمبلونی، لیکن ایک حقیقت تھی جس کو آپ نے ایکسپٹ کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آنر تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا کہ جس کے طریقے سے قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 سے لے کے 17 تک. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. اور ایک مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے. اس وقت سدرہ پہ چھا رہا تھا جو کہ چھا رہا تھا، نگاہیں نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. اچھا، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اب میں نے آپ کو بتایا نا 2 دفعہ دیکھا ہے، تو ایک تو میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتا دیا غار حرا سے اترتے ہوئے. اب سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں، یعنی اتنی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وحی کے پروسیجر کو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیکھا. اور کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ کا مطلب ہوتا ہے بیری کا درخت، اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے انتہا، آخری سرا جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے تو ایک مقام جب یہ آیا ہے سدرۃ المنتہا کا، بیری کا درخت جہاں پر تھا، تو جبریل علیہ السلام نے معذرت کر لی اور کہا کہ اب اس کے آگے جو باؤنڈری ہے وہ میں کراس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ اللہ کی تجلیات ہیں اور میرے پر جل جائیں گے. اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. اور اس کے آگے یہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ اس کے آگے مجھے نہ اجازت ہے نہ کسی فرشتے کو اجازت ہے کہ ہم یہ باؤنڈری کراس کریں، تو بس میں یہیں پر رکتا ہوں. تو یہ ہے وہ سدرۃ المنتہا، کیونکہ منتہا کا مطلب کیا؟ آخری سرا، یعنی بس اس کے بعد اور کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہ اینڈ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کس چیز کا، آسمان کا اینڈ ہے، کہاں کا اینڈ ہے، لیکن آخری سرا اس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک اور بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، یہ کچھ آپ کو حدیث سے بات ملے گی، قرآن میں تو نہیں ذکر ہے، کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قلم کے لکھنے کی آواز محسوس کی تھی کہ اور جو کہ فرشتے لکھ رہے تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں وہاں پہ فرشتے ان کو لے کے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں.
تو یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر کیا گیا. دوسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی آنکھیں نہ چندیائیں اور نہ ہی آپ نے کوئی حیرانی کا اظہار کیا. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں بھی جائے, یا ہم اگر بعض دفعہ دیکھیں جو لوگ بہت ہی ملٹائی جس کو کہتے ہیں نا کہ امیر ہوتے ہیں, بہت بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ ان کے گھر میں جب آپ ان کی فٹنگز ہونے کی دیکھیں یا ان کے ڈرائنگ رومز دیکھیں بہت سجے ہوئے, یا ان کے لانس دیکھیں, تو انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں نا, پھٹ جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ بڑا کام, کمپوز اور تحمل کے ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا, کیونکہ آپ کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ حدیں جو نگاہ تھی آپ کی وہ ادب کے سے زیادہ تجاوز نہیں کی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آپ یوں آنکھیں کھول کھول کے سب دیکھنے لگے, کیونکہ ایک اللہ کا روب تھا وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو یہ پیڑ تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا, تو ایک فیلنگ اللہ کی وہاں پر آ رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی. تو اس لیے آپ نا بہت ہی ادب کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو گئے, اور یہ نہیں کہ آپ جیسے آنکھیں پھاڑ کے یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں, یہ آپ نے نہیں کیا کام. اور اس کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پہ سونے کے پروانے گھوم رہے تھے, اور وہاں پہ کچھ پھل لٹکے ہوئے تھے درخت پہ جو کہ مٹکے کے برابر درخت تھے. جیسے ہم بیری کا درخت اگر ہم کہیں تو اتنی بیریاں ہوتی ہیں نا یہاں پہ دنیاوی, تو وہاں پہ یہ کہنا ہے, مطلب کچھ روایت میں آتا ہے کہ مٹکے کے برابر پھل لٹک رہے تھے وہاں پہ نا. تو بہرحال یہ روایات ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس مقام پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے التحیات پڑھی تھی, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانورسیشن ہوئی تھی. سنا ہے آپ نے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ بالکل بیس لیس بات ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. التحیات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز کا طریقہ بتایا کہ اب درود پڑھو, اب التحیات پڑھو, ایسے آپ نے بتایا ہوا ہے. یہ کوئی کانورسیشن نہیں تھی, نہ وہاں پہ التحیات آپ کو دی گئی. تو یہ جو ابھی ریسنٹلی اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو بڑے بڑے علماء کا جو میں نے اس کے بارے میں جو مطلب سرچ کیا تھا تو اس سے پتا چلا تھا کہ انہوں نے کہا یہ ایک آن آتھینٹک بات ہے, اور یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے کہ وہاں پہ التحیات آپ نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سلام بھیجا. یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, ویری کامن. یس بالکل یوں, اور اس کو آگے بھیجیں آپ, یہ کریں نا. تو یہ اس بات کو آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ بیس لیس علماء نے, یہ سعودی علماء کا میں تو انہی کو سب سے زیادہ اوتھینٹک سمجھتی ہوں, تو سعودی علماء جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ بالکل بیس لیس بات ہے, کوئی اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے. کوئی حدیث, ایک حدیث بھی دلالت نہیں کرتی اس بات کے اوپر کہ التحیات آپ نے ایسے موقع پہ پڑھی تھی, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہاں پہ معراج کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں اوتھینٹک ہیں جو کہ مسلم کی حدیث ہے, میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسی مقام پر جو آپ گئے تھے وہی سدرۃ المنتہا تک, تو وہاں پہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی تمام امتیوں کے اوپر. سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے گفٹ دی تھی, اور مسلمانوں کی مغفرت کا وعدہ بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جو کہ شرک کی آلودگی سے پاک ہوگا تو اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بخش دوں گا. اور اس کے علاوہ ایک بات اور ہمیں پتہ لگتی ہے کہ آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر پڑھا تھا کہ آسمان دنیا پر سے اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ روایت ملتی ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المعمور کا بھی نظارہ کروایا تھا اور آپ کو دکھایا تھا کہ دیکھو یہ ایک کعبہ موجود ہے. دیٹس اٹ. یہ جو بھی چیزیں ہیں احادیث سے ہمیں اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 18. لقد رعا من آیتی ربہ الکبریٰ, اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اچھا اب دیکھیں میں نے اوپر آپ کو مینشن کر دی نا نشانیاں کیا کیا دیکھیں, اور آپ یہ تو واقعہ معراج ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں پہ گئے تھے, آپ نے سارے انبیاء جب جتنے آئے ابھی جو بڑے فیمس تھے ان سے ملاقات کی تھی, ٹھیک ہے نا. ایک اور بات آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سب کی نماز میں کرائی تھی اور امامت کس نے کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ نشانیاں اور جو میں نے کچھ آپ کو ابھی بتائی نا ایز اے گفٹ, آپ کو 2 صورتیں بھی ملی تھی.
یہ ساری چیزیں نشانیاں دیکھی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر رک کے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے مسلمان ہو کر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی, یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا تھا. تو یہ اس کا رد یہاں پر میں آپ کو احادیث کے ذریعے سے بتاتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, وہ جھوٹ کہتا ہے. تو اسی لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ آزمائش کا ذریعہ بن جائے کہ وہ نشانی کیا کہتے ہیں, اللہ کو ہی دیکھ لیا. اچھا, پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ نشانی ضرور, ایک اور نشانی آپ اس کو سمجھ لیں کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا معراج کے موقع پر, یہ نشانی ہاں تھی, اور دیگر جو میں نے آپ کو بتائی. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث مسلم میں آتی ہے, اس میں آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے رب کو دیکھا, وہ اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ افطرا کرتا ہے, جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انہوں نے دیکھا. تو یہ اس بات کو بھی یہاں کلیئر کر لیجئے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. اب ذرا بتاؤ, تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہو گئی. اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ مشرکین کی دیویوں کے بارے میں پڑھا ہے, تو یہاں تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے نام آ رہا ہے لات. ٹھیک ہے, یہ مشرکین کی ایک دیوی تھی, اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا یہ طواف کیا کرتے تھے, اور انہوں نے لات کا لفظ اللہ سے نکالا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ ایک طرح سے ان کا آپ سوچ لیجئے, پوجنا تو الگ بات ہے, اس کا طواف کیا کرتے تھے, اور اسی کے انہوں نے کوئی ایک نہیں نہ جانے کتنے مجسمے اور بت بنا دیے تھے لات کے نام سے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طائف میں اس کا سب سے بڑا لات کا بت موجود تھا. تو پتہ کیا چلا کہ مشرکین کوئی ایک نام کو ایک بت کے ساتھ منسوب نہیں کرتے تھے, بلکہ ایک ہی نام کے نہ جانے کتنے بت تھے جو آج ہندوازم میں ان کا کلچر ہے. یعنی ان کے نا 300 تو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے الہ ہیں 300, باقی نہ جانے کتنے ہیں, کوئی لمٹ ہی نہیں ان کا, جیسے جیسے عقیدے ہیں اس طرح ان کے خدا ہیں. اس کے بعد اگلا نام یہاں پر آ رہا ہے عزا. عزا کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے صفاتی نام عزیز سے انہوں نے نکالا تھا, اور اس کے بارے میں آتے ہیں غطفان ایک مقام تھا, وہاں پہ ایک درخت تھا جس میں کہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک قوت رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی اس کو شیطانی قوت کہتا تھا, کوئی ڈرتا تھا اس سے, جیسے آپ کو پتا ہے نا کوئی شیطانی قوت ہے یا کچھ ہے تو لوگ اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ہندو ہیں, یہ سانپ سے ڈرتے ہیں, ناگن سے ڈرتے ہیں, اس کو اپنا الہ بنا دیا, ناگن دیوی کہتے ہیں یہ لوگ. تو اسی طرح ان کو شک تھا کہ اس کے اندر کوئی بھوتنی, کوئی ڈرونی سی کوئی چیز رہتی ہے, اور وہ جو درخت ہے وہ پوزیسڈ ہے. تو اس کی بنا پر آپ سوچیں کہ انہوں نے اس کو دیوی کا درجہ دے دیا, اور عزا کہہ کے اس کی انہوں نے عبادت کی ترک کی شروع کر دی, اور اس کے آگے طواف اور سجدے کرنے لگ گئے. پھر نام اگلا آ رہا ہے منات. منات کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک سمجھ لیں چبوترا تھا, جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں مزار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ جاتے تھے تو جانور ذبح کرتے تھے اس کے نام سے, منات کے نام سے, جانور کا خون اس جگہ پہ بہایا کرتے تھے. جیسے آپ نے سنا ہے نا نیا گھر بنتا ہے تو کیا کہتے ہیں, یہاں 2 بکروں کا خون ڈالنا ہے اس کی بنیادوں میں. آپ دیکھیں کہاں سے اس کی کدھر سے جڑ نکل رہی ہے, آپ دیکھ لیجئے, یہ بھی خون بہاتے تھے وہاں جا کے نا. اچھا, دوسری بات کیا کرتے تھے کہ اوس اور خزرج, تو آپ کو پتا ہے نا قبیلے تھے 2 مشرکین کے, یہ کیا کرتے تھے کہ اس مقام سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف کرتے تھے مزار کا وہاں سے. تو یہ انہوں نے حال کیا ہوا تھا نا. تو یہ اس کی حقیقت ہے جو ابھی آپ کے سامنے دیویوں کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اطراف میں عرب کے بہت سارے بت تھے, بت خانے تھے, چبوترے تھے, استھان جس کو کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد, اور جیسا جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد گریجولی آپ نے ان بتوں کا
سب سے پہلے تو کعبہ کے بت آپ نے توڑے تھے، اس کے بعد آپ نے دیگر وہاں کے بت توڑے، عمارتیں توڑی، اس درخت کو غطفان میں جو یہ درخت تھا اس کو کٹوایا. تمام جو شرک کی جڑیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیا. کوئی بھی اگر رسپیکٹ کی وجہ سے کوئی بھی آثار رہ گئے تھے آپ نے اس کو ختم کیا. اس میں آپ کے ساتھ خالد بن ولید، علی، عمر بن عاص، جریر رضی اللہ عنہم جو ہیں ان کو آپ نے یہ اسائن کی تھی پوسٹ کہ ایک بھی شرک کا اگر شائبہ بھی نظر آتا ہے عرب میں اور فتح مکہ کے بعد، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، تو اس کو تم فوراً ڈھا دو، 1 منٹ بھی نہیں لگا اس کو ڈھانے میں. تو اسی کی برکتیں ہیں کہ جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانتے تک پورا عرب جو ہے وہ اسلامک پیننسولا کے اندر آ گیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور شرک کا کوئی شائبہ موجود نہیں تھا. اور اسی کی برکتیں آج موجود ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں آج آپ کو کوئی مزار، کوئی آستانہ، کوئی آپ کو کوئی استھان یا کوئی مزار آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پہ کسی بھی بت کی پرستش ہو رہی ہو. بلکہ افسوس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہمارے اسلامک ملکوں میں، جن میں کہ بنگلہ دیش یا انڈیا اسلامک ملک تو نہیں لیکن لوگ تو بہرحال وہاں رہتے ہیں نا، وہاں پر بھی درگاہ وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اور یہاں اسلامی ہمارے جمہوریہ پاکستان میں تو آپ اس کی خوب مثالیں جو ہے وہ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں، اور لائف بھی آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. جب اس پل سے ہی گزر جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شرک کے کیا کیا مظاہر یہاں موجود ہیں. بہشتی دروازہ ہے تو اس کا بڑے یعنی جو ہمارے کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کے لوگ، ہمارے جو ججز کے لیول کے لوگ، لا انفورسنگ ہماری جو ایک طرح سے ایجنسیز ہیں، کوئی نہیں بچا ہوا اس سے نا، اس شرک سے. تو بس اللہ رحم کرے اس سے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان سب کی جڑیں کیا ہیں، اور ہم آج جو ہے افسوس کے ساتھ انہی چیزوں میں پڑ گئے ہیں جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے یا مشرکوں کے طور پہ ذکر کیا. اور جو باتیں اس میں موجود ہیں ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے بارے میں آتا ہے یہ جو آپ کو پتا ہے نا، آپ اپنے اوپر یہ تانے وہابی کے سنتے، تو اس کی بھی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبھی بھی عرب میں دوبارہ شرک نہیں آیا تھا. اس کی تھوڑی جڑیں جو ہے عرب میں کہیں نکلنی شروع ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا انسان کی فطرت میں تو موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تھوڑی بہت شرک نے اپنی کہنا چاہیے کہ شکلیں ظاہر کی، تو اس میں ایک بہت بڑے عالم گزرے تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد بن عبد الوہاب. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اس وقت جو ان کے سلطان تھے، جو آپ سمجھیے فرما روا، جیسے آپ کو پتا ہے نا ان کے تو کنگز ہے نا، کنگز کی حکومت چل رہی ہے نا، تو اس وقت جو بھی سعودی کنگ تھے تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ جتنی بھی وہاں پختہ قبریں تھیں ان کو بھی، کیونکہ کچی قبر ہوتی ہے نا، پختہ قبروں کو انہوں نے برابر کیا تھا. باقی جو کوئی بھی تعظیم کے لیے وہاں مختلف جگہوں پہ قبریں بنی ہوئی تھی ان کو انہوں نے برابر کر دیا. جنت البقیع میں آپ جائیں نا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سا صحابی کہاں مدفون ہے. ریزن کیا ہے؟ اسی لیے وہیں پہ سجدے کرنے بیٹھ جائیں گے اگر پتہ لگ گیا لوگوں کو. تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور سعودی گورنمنٹ کو مطلب ایڈوائز کی تھی کہ آپ بالکل لیول کر دیں زمین. مطلب یہاں بھی اتنا لیول نہیں ہوتی نا، کچی قبر اصل اگر آپ نے دیکھنی ہے نا، آپ سعودی عرب میں دیکھیں، وہ ہوتی ہے کچی قبر، بالکل نشانی مٹا دیتے ہیں نا وہ زمین کے اندر، اس کو بالکل لٹرلی دبا دیتے ہیں. تو انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اور انہی کی جو نیکی تھی اور اچھائی تھی نا، اس کے تانے ہم سب آج تک سن رہے ہیں. تو ہمیں تو بہت فخر ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی کہے نا وہابی، تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سائڈیں لے کہ ہاں میں ہوں وہابی، یہ نہ کہیے، ریئیکٹ نہ کیجئے، لیکن ان سے جوڑتے ہیں ہمیں. میں صرف آپ کو آج معلومات یہ دے رہی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ سعودی عرب میں عالم گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ ایک ایسی انہوں نے اللہ نے ان کو توفیق دی کہ اس کے بعد جو ہے نا کبھی سر جو ہے وہ اٹھا نہیں سکا شرک. الحمدللہ ایسی ان کی تعلیمات اور ایسا انہوں نے، یعنی جو یہ کنگز بھی جو تھے نا، ان کو اتنا پکا کر دیا کہ آج تک بھی جو ہے نا کسی کی ہمت نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا وہاں اگر ہم نے یہ کیا. الحمدللہ اللہ کا احسان. نہیں، تختی تو بالکل نہیں لگانا چاہیے. تختی تو از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. وہ آپ کو پتا ہے اسلامک کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے، آپ وہاں پر جائیں، آپ سب کے لیے جو ہے وہ دعا پڑھ کے آئیں، جو وہ زیارت قبور کی دعا ہے. آپ الگ سے اپنے ان کے لیے نہیں پڑھیں، اسے دعا کے ورڈنگز ہی ہیں سب قبر والوں کے لیے. تو آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے کرنا ہے تو اس میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک پتھر جو ہے نا، کوئی پتھر وہاں رکھا ہے.
ہاں، اور اگر وہ نشانی ختم ہو جائے، مثال کے طور پہ ضروری تو نہیں وہ پتھر ہے تو کوئی بات نہیں، بس آپ ایک اندازے سے جا کے قبرستان میں جو آپ کو آئیڈیا ہے، کوئی درخت لگائے، کچھ لگائے، آپ نشانی سے جتنی قبریں آپ ان کے لیے پڑھائیں، آپ کو تو ڈبل اجر و ثواب ہے. تو یہ چیز نا پسندیدہ ہے ہی نہیں کہ جاؤ بس اپنے کے پڑھ کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، اس وجہ سے. تو اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ کوئی تختہ لگائیں، آپ اس کے اوپر نام لکھیں، آپ اس کو پکی کریں. اور بلکہ یہاں پر بھی جو طریقہ ہے نا، نہیں یہاں وہ کچی بناتے ہیں بٹ اس کو اسٹریٹ نہیں کرتے، اور اس کے 10 ریزن، وہ بارش کا پانی آ جائے گا تو ٹوٹ جائے گی، تو یہ تو سب علماء نے بھی کہہ دیا اچھا بھائی بنا لو تم لوگ، لیکن وہ اصل نہیں ہے بٹ ہے وہ بھی کچی، مطلب دیٹس فائن، اس کا فتویٰ موجود ہے علماء کا. لیکن میں نے کہا جو اصل سنت سے ثابت ہے وہ سعودی عرب میں بنتی، بس اصل وہی ہے جس کو وہ لیول کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کو پتا چلے گا ہے کہاں قبر. ابھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں تو وہ عمرے پہ، وہ ہسبینڈ وائف، ان کا بیٹا گیا ہوا تھا، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا عمرے کے دوران، تو ہسبینڈ وائف کی ڈیتھ ہو گئی وہیں پر اور بیٹا بچ گیا. تو اس کی جو اب دوسری بھی اولاد یہاں پر ہے، تو وہ لوگ جب تدفین وغیرہ وہ خود کر لیتے ہیں نا، ویٹ نہیں کرتے وہ کسی کا، تو تدفین وغیرہ سب ہو گئی تھی. تو اب جب وہ گئے نا ان کی مغفرت کی دعا کرنے، ان کو نہیں سمجھ آئی، بس انہوں نے ویسے ہی سارے لوگوں کے بیچ میں انہوں نے کہا گیس ورک کر لیا انہوں نے کہ یہاں ہے، وہ دعا پڑھ کے آ گئے. ساری عمر نہیں ملے گی ان کو. یہ طریقہ ہے، اور کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکتا. غسل بھی خود دے دیتے ہیں، سب کہتے ہیں کیا کس کا انتظار، کون، کیونکہ ایک تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب جب تک خبر جاری ہو رہی ہے تو وہ باڈی اتنی وہ راٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا ویٹ نہیں کرتے وہ. تو وہاں کوئی سوال نہیں کر سکتا ان سے، سعودی گورنمنٹ سے، کہ آپ نے ہمارا ویٹ نہیں کیا. یہاں جو یہ ہے نا جہالت، وہ جی بچہ امریکہ سے آ رہا ہے تھوڑا اور رک جائے، اور پرسوں بیٹی آ رہی ہے وہاں عیدھی میں بھجوا دیں، سرد خانے میں رکھوا دیں. تو آپ سوچیں نا، ہم اسی لیے اللہ معاف کریں کہ کوئی انسان یہ سوچے گا ہم اس لیے رہ گئے کہ سرد خانے میں عیدھی میں ہمارا جو ہے آخری وقت گزرے صرف چہرہ دیکھنے کے لیے. تو وہاں وہ لوگ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے نا. تو وہ بس انہوں نے خود ہی تدفین، وہ جب تک بیٹا گیا سب ہو چکا تھا جب یہاں سے گیا، اور جو بچ گیا تھا وہ ہاسپٹل میں بیچارہ پڑا ہوا تھا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ میرے ماں باپ کی تدفین بھی ہو گئی اور وہ مر بھی چکے ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا. تو یہ تو بالکل ہماری بالکل بہت جان پہچان کے ہمارے لوگ ہیں. میں تو گئی بھی تھی ان کے اس میں جب ہوا تھا، مطلب یہاں تو ظاہر ہے نا وہ آئی تھی باڈی، اور حالانکہ آپ یقین کریں باڈی اس قابل تھی یہاں آ سکتی تھی، تو وہ کرش نہیں ہوئی تھی، جھٹکا لگا کہ بیٹا تو بچ گیا نا ان کا. لیکن کون وہ جو وہاں کی سعادت ہے اور سب ہے، تو وہ تو سب کو ویسے ہی پتا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے، تو وہ تو کسی نے بھی نہیں. انہوں نے بچوں نے کہا کہ ہم یہاں لائیں گے ان کی باڈی. اچھا، اگلی جو بات ہم دیکھ رہے تھے وہ تھی نا کہ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے. یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے. تو یہ یاد ہے ہم لوگ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں ان کو دیویاں کہتے تھے، اور اس پر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے ہیں، مطلب دیویاں جو ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں یہ آپ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خود تو بیٹیوں سے نفرت ہے اور میرے لیے تم لوگ بیٹیوں کو چھاٹتے ہو. تو مطلب اللہ تعالیٰ ڈیگریڈ نہیں کر رہے، ان کے مائنڈ سیٹ کو اللہ تعالیٰ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے. مراد کیا ہے کہ دیکھیے اگر ہم چالاکی سے گندا صدقہ اللہ کو دیں گے، گندا سا بکرا لے آئیں گے، مریل بکرا لے آئیں گے اور کہیں گے ہاں اللہ آپ بس چلو دے دیا ہم نے، تو اللہ جانتا ہے کہ اس انسان کی نیت کیا ہے. یا یہ کہ آپ جو ہے نا جان کے، جیسے مثال کے طور پہ قرآن کا کورس انسان کو کرنا چاہ رہے ہیں، جان کے اس کو ڈیلے کر رہا ہے نا، کبھی کہہ رہا ہے ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کبھی کچھ نہیں ہے، کبھی ہاں میں کر لوں گی. تو کس کو بہلاوا دے رہا ہے، کس کو چالاکی دکھا کے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے نا. تو یہ والی ان کی چیز تھی کہ یہ اپنی طرف سے بڑے چالاک بنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کی لیے بیٹیاں ساری ان کی کہ یہ دیویاں ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوں کہ ہم نے دیکھے آپ کے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون سی خوشی کی بات ہے، میں تمہاری فطرت جانتا ہوں، تمہیں تو لڑکیوں سے نفرت ہے، تو تم نے کیوں میرے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیے. یہ ہے وہ کرٹیسزم جو اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے بھی واقف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے